بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ الشُّكْرُ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 عرض ہے۔ سادہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لقمان علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل، فہم اور دینی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے لقمان، یہ فہم اور شعور، یہ حکمت آپ کو کیسے عطا ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، راست بازی سے، سچ سے، امانت داری اختیار کرنے تھے اور بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ سچ بولنا، امانت داری، خیانت نہ کرنا اور فضول باتیں نہ کرنا، ان 3 صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عقل و فہم، یہ حکمت عطا فرمائی ہے۔ ان کا عجیب واقعہ ہے کہ یہ غلام تھے، حضرت لقمان علیہ السلام پہلے غلام تھے۔ ان کے آقا نے انہیں کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 بہترین حصے لائیں۔ چنانچہ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کی زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ کچھ عرصے بعد پھر آقا نے، مالک نے کہا، اے لقمان، بکری ذبح کرو اور سب سے بہترین حصہ جو ہے بکری کا، ان گوشت کا، وہ لے کر آؤ۔ تو لقمان علیہ السلام نے پھر وہی زبان اور دل لے کر آ گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں، یہ آقا نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ پہلے بھی آپ زبان اور دل کو لے کر آئے، اب بھی زبان اور دل کر لے آئے؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ میرے آقا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین 2 اعضاء ہیں، اور اگر زبان اور دل بگڑ جائیں تو ان سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے کیا سب کے یہاں سیکھا کہ اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں اور اپنے دل کو صاف ستھرا، مطہر، کبر سے، حسد سے، بغض سے، دشمنی سے، بہت زیادہ غصے سے ہم پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔